الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. کل گزشتہ مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا سفر تجارت کی غرض سے جو ابو طالب کا ہو رہا تھا، ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوئے تھے ملک شام کی طرف. راستے میں چلتے چلاتے مقام بصرہ پر پہنچے. جو راہب اس عبادت خانے میں بیٹھا ہوا تھا، جس کا نام اصل میں تو جرجس تھا لیکن بحیرہ کے نام سے جانا جاتا تھا، اور یہ عبادت خانہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام عبادت کرتے تھے، وصیت کے مطابق چلتے چلاتے اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس راہب کا نمبر آ گیا. یہ راہب بحیرہ برسوں سے آپ کی زیارت کا مشتاق تھا اور اسی لیے وہاں بیٹھا تھا. آسمانی کتابوں میں توریت اور انجیل میں اس کا ذکر تھا کہ آپ تجارت کی غرض سے جب ملک شام چلیں گے تو بصرہ میں ٹھہریں گے. اس حیثیت سے وہ بحیرہ وہاں ٹھہرا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت خانے کے قریب آئے تو زلزلہ آ گیا. عبادت خانے میں باہر آ گیا گھبرا کر کے. کیا دیکھتا ہے کہ سارے درخت جھوم رہے ہیں، سجدہ ریز ہیں، پہاڑ بھی جھک رہا ہے. کون آ گیا، کون آ گیا؟ نظر جو پڑی حجاز کے راستے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ابو طالب کے آگے بیٹھے ہوئے تھے اور چاندی جیسا سفید ابر کا ٹکڑا آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا. یہ منظر کو دیکھ کر بہت خوش ہو گیا. آج میری برسوں کی آرزو پوری ہو رہی ہے، اور جس کی آمد کا غلغلہ سارے زمانے میں تھا، سارے کتابوں میں گونج تھی،
اور جس کی بشارت پیشن گوئی حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام نے دی تھی، اس کے منادی اول تو وہی تھے۔ بہت خوش ہو گیا، قریب چلا گیا اور سارے قافلے والوں کو کہا کہ آ جاؤ، یہاں میرے عبادت خانے کے سامنے جو درخت لگے ہوئے ہیں، سب لوگ اپنی اونٹنیاں ایک طرف باندھ کر بیٹھ جاؤ، میں آپ کے لیے دعوت کا انتظام کرتا ہوں، میری دعوت قبول کر لو۔ سارے قافلے والے مکہ سے چلے تھے، بھوکے اور پیاسے، دعوت منظور کر لی، سارے ٹھہر گئے۔ ایک بڑے درخت کے نیچے صاف ستھرا فرش کر کے ایک لحاف بچھا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور خود کھانے کے نظم کے لیے اندر چلا گیا۔ سارے قافلے والے اتر کر جدھر ادھر پھیل پھیل کر بیٹھ گئے۔ جہاں درخت نے سایہ کیا ہوا تھا، اس سائے کے اندر سارے کے سارے بیٹھ گئے۔ اتنے میں بحیرہ کھانے کا نظام کھانا لے کر اپنے حواریین اور دوستوں کے ساتھ باہر آیا اور کھانے کے لیے ان کے سامنے کھانا پیش کیا۔ جب سب لوگ بیٹھ گئے کھانے کے برتنوں پر تو ایک نظر دوڑائی، مقصود تو موجود نظر نہیں آ رہا ہے، کیا بات ہے؟ اندر چلا گیا، مجمع میں دیکھا ادھر ادھر، تو ابو طالب کو دیکھ کر پوچھنے لگا، کیا آپ کے یہ سارے قافلے میں کوئی مہمان ابھی بھی بچا ہوا ہے؟ ابو طالب نے کہا، ہاں میرا بھتیجا ہے اور میں اس کو اونٹنی کے کجاوے پر جو خیمہ رکھا ہوا ہے اس کے اندر موجود ہے۔ بحیرہ نے کہا، اللہ اکبر کبیرہ، اندازہ لگائیے ہماری آقا کی شان کیسی ہے، کتنی بڑی ہے۔ ہمارے آقا سے محبت کرنے والے کون کون ہیں؟ ہمارے آقا سے پیار کرنے والے، آپ کو دیکھنے والے، آپ کے مہمان نواز، اللہ نے کتنوں کی دلوں میں یہ محبت ڈال دی ہے۔ اس سے ہی اگر ہم ہدایت لیتے چلے تو بہت سی باتیں ہیں۔ ایک حواری تو 600 برس سے آپ کو معلوم ہے جبل نور کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اس غار میں 600 برس سے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سانپ کی شکل میں تھا، وہ جن تھا، عیسیٰ کا مرید اور صحابی تھا۔ معلوم تھا آپ نے بشارت دی تھی 3 دن کے لیے وہاں رکیں گے، تو زیارت کے لیے ایک جن بیٹھا ہوا ہے، سانپ کی شکل میں بیٹھا ہوا ہے، اور چاروں طرف سے اس نے سوراخ ڈال دیے ہیں۔ کبھی چہرے انور کو دیکھوں گا، کبھی میں چہرے انور کی دونوں آنکھوں کو دیکھوں گا، منہ مبارک کو دیکھوں گا، کان کو دیکھوں گا، پیچھے سے گردن مبارک کو دیکھوں گا، گلے مبارک کو دیکھوں گا، سینے پیٹ کو دیکھوں گا، ہاتھوں کی انگلیوں کو دیکھوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ کے جسم بابرکت کے ہر حصے میں اللہ نے ایک روب، ایک چمک، ایک برکت رکھی تھی۔ وہ سانپ جان گیا تھا، ایمان اس کا ہم سے زیادہ پکا تھا۔ اس سے ہدایت ہم کو یہ لینی چاہیے۔ کیا ہم نے تو کبھی خیال کیا کہ اس زندگی کے اندر ایک بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کو خواب میں زیارت ہو جائے؟
یہ ہم سے اب ممکن نہیں ہے کہ ہم جا کر مدینہ میں آپ کی زیارت کر سکیں. یہ ممکن ہے خدا اگر خواب میں دکھلا دیں تو ضرور ہم اس چہرے انور جس کی قسمیں اللہ نے کھائی، جس کے چہرے کو اللہ دیکھتا تھا، جس کے چہرے کا ذکر اللہ نے اپنے قرآن میں کیا، پروردگار عالم جنہوں نے اشتیاق کے ساتھ محبت کے ساتھ برسوں سے اپنی زندگی کاٹی ہے بیٹھے ہوئے انتظار میں، اللہ نے ان کی مراد پوری کر دی. ایسوں کے صدقے میں اللہ بھی موت کے پہلے ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اور یہ دوسرے نمبر کا وہی راہب ہے جو کئی برسوں سے بیٹھا ہوا ہے انتظار کرتے. چلو اب ابو طالب کو بول رہا ہے کیا راہب، ارے یہ میں نے مہمان نوازی اور کھانا تو انہی کے لیے بنایا ہے، انہی کے مقصد سے تمہاری میں نے یہ خدمت کی ہے، انتظام کیا ہے، تمہارا مجھ سے کیا واسطہ؟ اس کے پہلے تو تم عرصے سے اس راستے سے آتے جاتے گزرتے ہو، میں بات تو کیا تم سے کرتا، تمہارا منہ بھی نہیں دیکھتا تھا، لیکن تم کو معلوم نہیں ہے یہ دو جہاں کا بادشاہ سید القونین تاجدار بطحا سچوں کے سرتاج اور سید المرسلین 1.5 لاکھ رسولوں کا امام 18,000 مخلوق کا پیشوا اور مربی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ نبی آخر الزماں ہے. میں ان کو دیکھنے والا ہوں اور ان کے سامنے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا سلام پیش کروں گا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ابو طالب اٹھ کے چلے گئے اونٹنی کے پاس، پردہ اٹھا کے کہنے لگے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جاؤ نیچے. جب نیچے اتر کر کے آئے اس راہب نے کہا اللہ کی قسم، آسمانوں میں سے فوراً ایک ٹکڑا بادل کا آپ کے سر پر سایہ کرنے لگا. سنتے جائیے، یہ عشق و مستی کا سفر ہے، عشق کا دل لے کر بیٹھ جائیے، محبت میں سرشار ہو کر کے اس مضمون کو سنیے، بات سمجھ میں آ جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. کیا دیکھا آپ نے؟ سخت دھوپ کے اندر آپ کے سر مبارک پر سایہ بادل نے کر دیا، لیکن جہاں بیٹھنا ہے سارے قافلوں نے چھاؤں کی جگہ پکڑ لی ہے. آپ نے ادب کیا، آپ نے بڑوں کا ادب اپنے عمل سے سمجھایا. یہ میرے قافلے کے لوگ ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، عمر میں بڑے ہیں، ان کا ادب کرنا چاہیے. آپ نے کسی کو بھی ڈسٹرب نہیں کیا، تکلیف نہیں دی، ایک جگہ جا کر بیٹھ گئے دھوپ میں. اللہ اکبر کبیرہ. دھوپ میں بیٹھنا ہی کیا تھا، وہ درخت جنہوں نے قافلے پر سایہ کیا ہوا تھا سارے کے سارے جھوم کر کے جیسے آقا کی خدمت میں غلام دوڑتے ہیں، درخت دوڑتے ہوئے ٹوٹ کر اپنی جگہ سے آئے اور چھاؤں بنا کر دیوار بنا کر آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی
سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ اللہ، بحیرہ نے غور سے دیکھا، پیار سے دیکھا، محبت سے دیکھا، قریب آ گیا، آپ کے چہرے انور کو دیکھا، جس کی قسمیں اللہ نے والضحیٰ کر کے کھائی ہے، آپ کے بال مبارک کو دیکھا، قرآن جس کی گواہی دے رہا ہے، گردن کو دیکھا، پیٹھ کو دیکھا، پیٹ کو دیکھا، سینے مبارک کو دیکھا، پورا دائرہ گھوم گھما کر سیر ہو گئی آپ کی زیارت سے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا مقدر ہے بحیرہ کا۔ یہ دولت کس کو نصیب ہو گئی ہوگی؟ میرے علم میں صدیق کو ہو گئی، عمر کو ہو گئی، عثمان کو ہو گئی، حیدر کو ہو گئی، اما خدیجۃ الکبریٰ نے تو ساری کی ساری برکتیں اپنے ذات میں لے لی۔ کتنی مقدروں کی جوان ہے وہ خاتون، ساری آپ کی حرم پاک، امی عائشہ صدیقہ طاہرہ حمیرہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے تو کمال کر دیا۔ آپ کے جسم اطہر، قلب اطہر، ذات اطہر، ہر ایک سے لطف اٹھایا۔ اسی لیے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جو قرآن میرے دل پر اترا ہے، اس کے 30 سپاروں میں 15 سپاروں کا علم میرے ستاروں کی چمکدار صحابہ سے لے لو تو بچے ہوئے 15 پاروں کا علم صرف میری اکیلی عائشہ سے لے لو۔ اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ حمدن کثیرا، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، وکفی باللہ وکیلا۔ بحیرہ اطمینان سے بیٹھ گیا ادب کے ساتھ، کہنے لگا، او نبی اللہ آخر الزماں، ابو طالب کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے کچھ سوالات کرتا ہوں، جواب دیجئے مجھے۔ کہا پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ بحیرہ کہنے لگا، آپ کو قسم دیتا ہوں لات کی اور عزیٰ کی، جو بت تھے بہت بڑے۔ غصہ آ گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، آگے کی بات بولنے کو ٹھہرا دی، کہا چپ رہو، ایسے باطل معبودوں کو میں نیست نابود کرنے کے لیے آیا ہوں، میں ان کا نام بھی سننا نہیں چاہتا۔ بحیرہ کہنے لگا، معذورت چاہتا ہوں، معاف فرمائیے، میں اس میں بھی آپ کو دیکھ رہا تھا، آپ کی کیا شان بلند ہے، یہ بھی ذکر ہماری کتابوں میں ہے۔ میں قسم آپ کو دیتا ہوں وحدہ لا شریک، پروردگار عالم کی، حضرت حق جل مجدہ، اللہ جل شانہ کی، مجھے آپ سچ سچ بتا دیں۔ پوچھو نا۔ کہا یہ بتائیے، آپ کی خواب راحت اور سونے کی کیا کیفیت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہنے لگے، میں جب سوتا ہوں نا تو میری آنکھیں سوتی ہیں اور دل جاگتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نہیں سمجھیں گے، بحیرہ سمجھ گیا اور کہنے لگا، ہاں ہاں، نبی کی شان ایسی ہونی چاہیے، اس لیے کہ خدا پاک کبھی جبرائیل کو حکم دے کے بھیجے، قرآن دے کے بھیجے، اور آپ اگر سوئے ہوئے ہوں گے تو جبرائیل ادب کرے گا اور ٹھہر جائے گا۔ اس کا مطلب اللہ کے حکم کے ادائیگی میں، سننے میں، میسج میں، لینے میں ڈیلے ہو جائے گا، دیری ہو جائے گی، اور یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔
نبی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب سوتا ہے تو آنکھیں سوتی ہیں اور دل جاگتا ہے۔ ایسے کملی والے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوم کر کے درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں اس دعا کے ساتھ، خدا پاک حضرت حق جل مجدہ اللہ جل شانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کی ہی برکت سے، تذکرے کے ہی برکت سے ہم تماموں کو آپ کی محبت، آپ کی غلامی، آپ کے تابعداری، آپ کے سنت کے اجالے میں جینا مرنا اللہ نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔